بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حکیم لقمان نامی شخص کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 1100 قبل مسیح میں جزیرہ نما عرب میں رہتے تھے۔ وہ نبی نہیں تھے، لیکن شاید حضرت ایوب علیہ السلام کے دور میں رہتے تھے۔ بعد میں وہ حکیم لقمان کے نام سے پہچانے گئے۔ حکیم کا قریب تر انگریزی ترجمہ عقل مند ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب محض عقل مند ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔ حکیم لقمان غلام تھے، اس لیے اوائل عمری میں انہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ اس طرح وہ نہ تو عمل میں اظہار کر سکتے تھے اور نہ تقریر میں۔ بصورت دیگر حکیم لقمان کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ وہ پودوں، جانوروں اور ارد گرد کی زندگیوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ تقدیر نے ان پر احسان کیا اور وہ ایک مہذب شخص کے ہاتھ میں بیچ دیے گئے۔ ان کا نیا ماسٹر ان کی ذہانت اور عمدہ کردار کی شناخت کرنے میں جلدی کرتا تھا۔ ان کے اس عمل نے ان کے آقا پر قدیم تاثر چھوڑا۔ اس نے حکیم لقمان کو اپنا دوست اور ساتھی ماننا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں کی روایت کے مطابق غلاموں کو اپنے آقاؤں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ خاموشی سے ان کے سپرد کیے گئے کام انجام دیتے تھے۔ ایک دن آقا نے لقمان سے کہا کہ ایک بھیڑ ذبح کرو اور اس کے بہترین پرزے اس کے پاس لے آؤ۔ حکیم لقمان نے تعمیل کی اور بھیڑوں کا دل اور زبان پیش کی۔ دونوں اعضاء کو دیکھ کر آقا حکیم لقمان کی پسند سے پریشان ہو گئے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ حکیم لقمان کچھ گہری سوچ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ دن بعد آقا نے پھر بھیڑ ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن اس بار ان سے جانور کے بدترین حصے مانگے گئے۔ لقمان پھر وہی دونوں اعضاء لے آئے۔ آقا یہ نہ سمجھ سکے کہ لقمان اصل میں کیا بات کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے اس نے دریافت کیا اور اس سے حکیم لقمان کو بولنے کا موقع ملا۔ انہوں نے جواب دیا کہ دونوں اعضاء متقی اور شریف آدمی کے پیارے حصے ہیں، لیکن وہی دو اعضاء برے آدمی کے بدترین حصے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حکیم لقمان کے مالک نے ان کا بہت احترام کیا۔ حکیم لقمان سے مکان میں بہت سے دوسرے لوگوں نے مشورہ لیا اور بعد میں ان کی حکمت کی شہرت پوری مملکت میں پھیل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس عاقل اور متقی شخص سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس نے ان کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ نازل فرمائی جس میں ان کے بعض اقوال کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان نے وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ ان مشوروں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہزاروں میں چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکیم لقمان کی حکمت سے سبق حاصل کر کے آخرت کے لیے خود کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔